السلام علیکم۔ صرف ایک آیت کی فرمائش آئی ہے کہ اس کو آپ دوبارہ کر دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 یعنی 2 کی 178۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کروں گا اور پھر جو اپنی فہم اس سے سمجھاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو غور سے سنیں اور پھر سوالات کریں تو وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں، بلکہ جو ترجمہ آپ کو کر کے بتایا جا رہا ہے اس کے حساب سے سوال کریں تو اس کا جواب دیا جائے۔ روایتی ترجمے سے سوالات بہت سارے مجھے بھی پتہ ہے، ان کا جواب دینے میں نہیں بیٹھا ہوں۔ حقیقت کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ اس سے اگر آپ کو کوئی سوال بنتا ہے کہ یہاں آپ غلطی پر ہیں، اس کی نشاندہی کیجیے تو میں اپنی تصحیح کر لوں گا۔ تو 2 کی 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، کتب علیکم، پابندی ہے تم پر، القصاص، قصاص انہوں نے قصاص اردو والا کر دیا، جس کا مطلب یہاں پر قتل کا بدلہ، قتل یعنی کہ قصاص بدلہ کر دیتے ہیں، جبکہ قصاص قصص سے ہے۔ قصص کہتے ہیں جستجو کے پیچھے بھاگنے کو، اسی لیے قصہ اسی سے نکلا ہے کہ قصہ آدمی کیوں سناتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں، اس سے کیا عبرت پکڑ رہے ہیں، اس کو سمجھا جائے۔ تو قصاص کا بنیادی مطلب ہے جستجو کے پیچھے جانا، کہ اس میں آپ کے لیے ہدایت کیا ہے، آپ کے لیے نصیحت کیا ہے، اس سے آپ کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہے کہ اس میں فی القتلہ، خاص جھگڑے میں، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ مقتول وغیرہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جھگڑا کیا ہے۔ آج ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے احکامات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یوں صحیح نہیں ہے، یوں صحیح ہے، تو یہ اس کی بات ہوگی، یہ اس قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ الحر بالحر، خاص حرارت کو ہے، یہ آزاد کے بدلے آزاد، اس میں بدلہ تو لفظ ہی نہیں ہے، بے حرف جر ہے، اور حرف جر کا مطلب ہی ہوتا ہے پر، کو، کا، کی۔ بعض لوگ اس کا ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، جیسے آمنت باللہ، یہ اللہ کے ساتھ مانو، جبکہ اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کو مانو یا اللہ پر ہی مان لو، یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ تو حرف جر کا مطلب کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ والعبد بالعبد، اور تابعدار کو، والانثى بالانثى، انس کہا جاتا ہے نرم اور ہمواری سے جو کچھ دیا جائے، پیدا کرنے والے، کسی کو فائدہ پہنچانے والے، تو یہ نرم اور کمزور کے لیے انس آیا۔ اسی لیے خواتین کو بھی، یعنی جن سے مخالف کو انس کہا جاتا ہے، انسا مؤنث کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر نرم ہمواری ہوتی ہے اور وہ اچھی طرح سے بات سنتے ہیں۔ فمن عفی لہ، بس جو عافیت دے اس کے لیے، من اخی ہے، اپنے ہم مقصدیت سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، بس اتباع ہے پہچان کروائی ہوئی کی، اداء الیہ بإحسان، ادا جو ہے ادا کرنا، کچھ دینا، یعنی ادا کرنا ہے کیا ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان احسان کو، خوب حسن کارانہ کو، خوب متوازن کو۔ احسان حسن سے نکلا، اور حسن کہتے ہیں متوازن کو، کیونکہ حسن کا معیار ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ ایک متوازن، ہر چیز توازن کے ساتھ قائم، اس کو حسن کہتا ہے۔ یعنی ایک انسان کا حسن کہ اس کی آنکھیں، کان، ناک سب کچھ سلامت ہو، کہیں نقص آ جاتا ہے، ایک آنکھ سے آ جائے یا کان سے آ جائے، ناک سے آ جائے، کہیں بھی ایک نقص آ جاتا ہے تو وہ حسن نہیں رہتا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، وہی تخفیف ہے، وہی کمی ہے تمہارے رب سے، ورحمت یعنی رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو حد سے زیادہ بڑھتا ہے، بعد ذالک، اسی کے بعد سے، فلہ عذاب علیم، پس اسی کے لیے دردناک سزا ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے۔ اے ماننے والے لوگوں، تم پر پابندی ہے خاص جھگڑے میں جستجو کے پیچھے بھاگنا، خاص حرارت والے یعنی جوشیلے حرارت والوں کو، اور خاص تابعداروں کو، اور پھل دینے والے یعنی نرم و کمزوروں کو یا فائدہ دینے والوں کو۔ بس جو ہم مقصد میں سے کچھ اس کے لیے عافیت ہو،
بس پہچان کروائی ہوئی کی اتباع کرے، یعنی خوب اچھائی، خوب حسن کارانہ کو اس کی طرف ادا کرنا ہے، وہی تمہارے رب کی تخفیف یعنی کمی اور رحمت ہے۔ بس جو کوئی اس کے بعد وہی زیادتی کرے یا نافرمانی کرے حد سے بڑھے تو بس اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب میں کیونکہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہ ادا ہو، اللہ نے جتنے الفاظ میں سمجھائیں اسی میں بات سمجھ میں آ جائے، اس وجہ سے میرے الفاظ بعض لوگوں کو کچھ مشکل نظر آتے ہیں۔ اب جیسے فا ہر جگہ فا کا ترجمہ ہی پس ہے، تب میں کیا کروں؟ اب اس میں اگر تو کر کے اس طرح کر لو تو وہ اپنے الفاظ کی یعنی کہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ کام میں کرتا نہیں ہوں۔ اللہ نے جتنے الفاظ دیے انہی الفاظ میں بات سمجھ میں آئے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بہتر تفسیر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو ہمارے عقل کی کوتاہی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ پر الزام تراشی کر لیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بڑے سخت اور سمجھ نہیں آ رہے۔ اس سے آسان الفاظ آپ کے پاس ہوتا، آپ بتا دیں، میں اپنی تصحیح کر لوں گا۔ تو اس آیت میں خاص طور پر جو کہا گیا ہے، جو پابندی کی اللہ نے کی کہ جستجو کے پیچھے بھاگنا ہے جھگڑے میں، وہ کیا ہے کہ ایک حرارت دینے والا حرارت دینے والے کو ہی ہوتا ہے، تابعدار کو ہی ہوتا ہے، اور جو نرم ہمواری سے فائدہ دیتے ہیں اسی کو ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی اپنے ہم مقصد میں سے کچھ اگر عافیت دیتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ اتباع ہوتی ہے، پہچان کرے کہ اور معروف جو کتاب نہیں موجود ہے، کتاب سے باہر معروف نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں، اور وہ اس کی طرف حسن کارانہ انداز میں ادا کرنا ہے، یہی تمہارے رب کی تخفیف اور رحمت ہے۔ اور جو کوئی پھر بھی زیادتی کرتا ہے تو اسی کے لیے دردناک سزا ہے۔ امید ہے یہ وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔